بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے سلجوقی سلطنت کا دور 1037 عیسوی سے 1092 عیسوی تک۔ دراصل عباسی خلافت کے پتن کے بعد جب اسلامی دنیا چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹنے لگی، اسی دوران سلجوقی ترکوں نے اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے کو ایک بار پھر اکٹھا کیا اور سلجوقی ترکوں نے غزنوی حکمران مسعود کو ہرا کر سن 1037 عیسوی میں خراسان میں سلجوقی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ سلجوقی سردار جس کا نام طغرل تھا، وہ بڑا قابل سپہ سالار تھا۔ اس نے اپنی بہادری سے خراسان کے بعد ایران کو فتح کیا اور 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہو جاتا ہے، جو کہ بنو بوئے کے قبضے میں تھا۔ طغرل نے اپنی زندگی میں ہی اتنی بڑی سلطنت قائم کر دی جو کہ سامانی، بنو بوئے اور فاطمی سب حکومتوں سے بڑی تھی، اور اس طرح اس نے اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے کو اکٹھا کر دیا۔ طغرل تقریباً 26 سال شاندار حکومت کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کا بھتیجا الپ ارسلان گدی پر بیٹھتا ہے۔ الپ ارسلان نے آرمینیا، ایشیائے کوچک کے پاس کا علاقہ، اتری سیریا اور ماوراءن نہر کو جیت کر سلجوقیوں کی سلطنت کو اور پھیلا دیا۔ جب عباسی خلافت کا پتن ہوا، اس وقت ایشیائے کوچک جس کی راجدھانی قسطنطنیہ تھی، وہاں رومیوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے پورا علاقہ مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔ رومیوں کو جب اس سلجوقی سلطنت سے خطرہ ہوا تو رومی بادشاہ ارمانوس 2 لاکھ کی فوج لے کر الپ سران سے لڑنے کے لیے نکل پڑا۔ الپ ارسلان نے اس سے پہلے تو صلح کی کوشش کی، لیکن رومی بادشاہ نے انکار کر دیا۔ اس کے جواب میں الپ ارسلان جنگ کے لیے 15,000 کی فوج کے ساتھ تیار ہو گیا۔ جمعے کا دن تھا۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد خدا سے فتح کی دعا مانگی اور اس لڑائی میں رومیوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ارمانوس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ الپ ارسلان نے اس کے ساتھ نہ کیول اچھا سلوک کیا بلکہ اسے اس شرط پر رہا بھی کر دیا کہ آئندہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنی فوج کے ذریعے الپ ارسلان کی مدد کرے گا اور جتنے مسلمان اس کی قید میں ہیں ان سب کو رہا کر دے گا۔ ملاز گرد جو کہ ترکوں کا حصہ ہے، وہاں 1071 عیسوی میں جو جنگ واقع ہوئی اتہاس کی فیصلہ کن جنگوں میں گنی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پورا سینٹرل ایشیا ان کی حکومت میں داخل ہو گیا اور یہ ترکوں کا دیش بن گیا۔ الپ ارسلان نے تقریباً 10 سال حکومت کی اور اس کے دور میں سب جگہ شانتی اور سرکشا قائم ہو گئی۔ اس کے علاوہ فقیروں، ضرورت مندوں کو حکومت کی طرف سے برابر مدد دی جاتی تھی۔ الپ ارسلان ایک نیک، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کی موت کے بعد 1072 عیسوی میں اس کا لڑکا ملک شاہ جو کہ کیول 18 سال کا تھا گدی پر بیٹھتا ہے۔ ملک شاہ نے بھی اس سلطنت کو اور پھیلایا۔ اس نے پشچم میں سیریا، دکشن میں یمن اور عمان اور پورب میں چین تک اپنی حکومت کی سیمائیں پھیلا دی۔ ملک شاہ نے عوام کی بھلائی کے بہت سے کام کیے، جگہ جگہ سڑکیں، سرائے اور پل بنوائے۔ اس کے علاوہ بہت سے ٹیکس بھی ختم کر دیے۔ وہ بہت انصاف پسند بادشاہ تھا اور جس کی کئی گھٹنائیں اتہاس میں آج بھی موجود ہیں۔ ملک شاہ تقریباً 20 سال حکومت کرنے کے بعد 1092 عیسوی میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ یہاں نظام الملک توسی کا ذکر کرنا ضروری ہے، جو کہ الپ ارسلان اور ملک شاہ کا وزیر تھا، جس کا سب سے بڑا کارنامہ شکشا کو بڑھاوا دینا تھا۔ اس نے سلطنت کے ہر حصے میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے جو اسی کے نام پر نظامیہ کہلاتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا مدرسہ بغداد کا نظامیہ تھا۔ نظام الملک نے اس مدرسے میں امام غزالی کو پرنسپل کا عہدہ دیا، جو کہ بہت بڑے عالم، صوفی اور دارشنک تھے۔ انہوں نے کئی سو کتابیں لکھی جن میں احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت بہت مشہور ہیں، جن سے لوگ گمراہی سے بچے۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ کے شاشن کال پر جبکہ نظام الملک ان کا وزیر تھا، ایک انگلش ہسٹورین سر پرسی سائکس نے لکھا ہے، ایتہاسک کال میں ایک بڑی اور پھیلی ہوئی سلطنت پر کبھی اس سے اچھی حکومت نہیں کی گئی جیسے الپ ارسلان اور ملک شاہ
ने 30 साल के शासन काल में की। मलिक शाह के बाद आपसी लड़ाई की वजह से सल्तनत कमजोर होने लगी, लेकिन आखिरी दौर में एक सल्जूकी हुक्मरान संजर ने फिर एक बार सल्तनत को एक बड़े हिस्से पर मजबूत कर दिया। आगे जानेंगे सल्जूकी सल्तनत का वो दौर 1092 ईस्वी से 1157 ईस्वी तक। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।